اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بہن بھائیوں نے میرے ساتھ قرآن مجید مکمل کیا ہے، نورانی قاعدہ اور مکمل قرآن مجید سیکھا ہے، میری طرف سے ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس قرآن مجید کے سیکھنے کو اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت کی بھلائی کا سبب بنائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد ہم اس کا لفظی ترجمہ بہت ہی آسان طریقے سے سیکھیں گے، تو وہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا ترجمہ قرآن کا پہلا سبق ہے، اور آج کے اس سبق میں ہم قرآن کے متعلق تھوڑا سا جانیں گے۔ اس کے بعد آج کے اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ سے ترجمہ قرآن شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا یہ پڑھانا اور آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مجھے اچھے اور بہتر اور آسان طریقے سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ ایک نور ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے مفہوم کو، اس کے نور کو اپنے دل میں بسانے کے لیے، سمیٹنے کے لیے اپنی توجہ کو آپ اس طرف لائیں گے۔ دنیا کی توجہ اور دوسری باتوں کو دوسری طرف کر کے آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے سنیں۔ جتنے میرے بہن بھائی ترجمہ نہیں جانتے، سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کی روزانہ کے سبق کو سنیں۔ انشاءاللہ ہم بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ دیکھیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس کی یہ ترتیب ہے کہ اس کے 30 پارے ہیں، 30 اس کے پارے ہیں، اور اس کی 114 صورتیں ہیں۔ یہ پارے اور صورتیں جو ہے بنائی گئی ہیں عام شخص کی تلاوت کی ترتیب کے لیے۔ اس کی 7 منزلیں ہیں کہ جو ایک ہفتے میں قرآن مجید مکمل کرنا چاہے تو روزانہ ایک منزل پڑھے گا تو 7 دنوں میں اس کا قرآن مجید مکمل ہوگا، اور جو ایک مہینے میں قرآن مجید مکمل کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارہ پڑھے گا تو اس کا یہ قرآن مجید 30 دنوں میں یعنی ایک مہینے میں مکمل ہوگا۔ یہ عام شخص، عام مسلمان جو ہے، اس کی تلاوت کے لیے یہ ترتیب بنائی گئی ہے۔ 114 صورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں۔ ان 114 صورتوں میں کچھ مدنی صورتیں ہوتی ہیں، کچھ مکی صورتیں ہوتی ہیں۔ عام شخص جو ناواقف ہے وہ نہیں جانتا کہ مدنی صورت کا کیا مطلب ہے اور مکی صورت کا کیا مطلب ہے۔ چونکہ آج ہم قرآن مجید شروع کر رہے ہیں تو یہ بیسک جو چیزیں ہیں بنیادی، ان کو اسی ویڈیو میں ہم سمجھ لیں گے تاکہ آگے بار بار ان پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت سے پہلے جہاں نازل ہوئیں وہ ہیں مکی صورتیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو پھر ان کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں وہ ہیں اور صورتیں نازل ہوئیں وہ ہیں مدنی۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی آیتوں اور صورتوں کو کہا جاتا ہے مکی، اور اسی طریقے سے ہجرت کے بعد والی آیتیں یا صورتیں ان کو کہا جاتا ہے مدنی۔ تو صورت مکیہ ہوتی ہے اور مدنیہ، اس کا یہ مفہوم ہے۔ 30 پارے ہیں اور یہ 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کا نزول مکمل جو ہے 23 سالوں میں ہوا۔ مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں 23 سال میں پورا قرآن مجید تھوڑا تھوڑا سا نازل ہوا۔ کبھی ایک آیت نازل ہوئی، کبھی ایک جملہ نازل ہوا، کبھی ایک مکمل صورت بھی نازل ہوئی۔ کسی صورت اور کسی آیت کے جو ہے نازل ہونے پر کوئی خاص واقعہ پیش آتا تھا جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں، یعنی اگر کسی آیت کے نازل ہونے کے لیے کوئی خاص ریزن تھا، کوئی خاص وجہ تھی، کوئی خاص واقعہ، تو ہم اس کو بیان کریں گے اسی تفسیر میں کہ اس آیت کے نازل ہونے کا یہ واقعہ تھا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو واقعات نہیں تھے، اللہ نے اپنی طرف سے نازل کی، جیسے کہ ابھی ہم سورۃ الفاتحہ سیکھیں گے۔ یہ نازل ہونے کے لیے کوئی خاص واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ نے فضل فرمایا کہ اپنی طرف سے یہ سورۃ الفاتحہ جو پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے، اور اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی ماں، پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص تحفہ عطا کیا گیا ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ جو ہے جیسے بغیر کسی واقعے کے نازل ہوئی، کوئی شان نزول نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام یہ جو آپ کے سامنے فاتحہ، فاتحہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا افتتاح کرنا، شروعات کرنا، کھولنا۔
تو فاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں فاتحہ۔ دوسرا اس کا نام ہے سورہ شفا بھی، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس صورت کو جو ہے آپ اپنے مریض پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کسی پر دم کر سکتے ہیں، سورۃ الفاتحہ۔ ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے، مولوی صاحب یہ بچہ ہے اس پر دم کریں، تو ہم یہی صورت پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ اس پر دم کریں، اللہ کے فضل میں امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ قرآن پاک کی برکت سے اس کو صحت یاب کریں گے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ، سورہ شفا اور ام الکتاب بھی اس کا نام ہے۔ دیکھیں اب آج کا سبق جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہے سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ نمبر 1 لکھا ہے، یعنی پہلی صورت ہے، اور 5ویں جو ہے ترتیب میں نازل ہوئی۔ یہ نازل ہونے کی ترتیب ہوتی ہے کون سے نمبر پہ نازل ہوئی۔ اس کی آیات ہیں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کے میں نے نام اور اس کی جو فضیلت آپ کو بیان کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اللہ کے طرف سے حکم ہے قرآن مجید میں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، پڑھیں، تو شیطان کی پناہ مانگے، یعنی اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تھوڑی سی بات بسم اللہ پر کرتے ہیں، پھر آتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے جو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، کیونکہ اس کے نازل ہونے سے پہلے پڑھا جاتا تھا بسمک اللہم، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے یہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہترین آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع ہو وہ بابرکت ہوتا ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم تلاوت قرآن مجید سے پہلے شروع کریں گے۔ صرف سورۃ التوبہ ایک سورت ہے قرآن مجید میں جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، یہ جب وہ سورۃ التوبہ آئے گی تو ہم اس کی تفصیل میں سیکھیں گے۔ تو پہلی سورت ہے آج ہماری سورۃ الفاتحہ، یہ مکی سورت ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اور یہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے پوری سورت۔ اب ایک اور بات اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے جو حدیث پاک میں آئی ہے، اس کے بعد اس کے لفظی ترجمے اور مفہوم کی طرف ہم آتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے آدھی آدھی، میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ تقسیم ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ آگے جو آیتیں ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے، کیونکہ اس کا جو ترجمہ آئے گا آگے میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ آدھی آدھی ہے۔ اس کے بعد آخری جو 3 آیتیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آیتیں جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس میں بندے نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ اس کو عطا کی جائیں گی، یعنی جو صراط مستقیم کی ہدایت مانگتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعا، تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ بندے کو عطا کی جائیں گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے، تو جب پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں جو تھی میں نے بیان کر دی ہیں، اب ہم اس کے لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت
الحمد للہ رب العالمین۔ پہلی آیت کا پہلا لفظ الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف، حمد کرنا، تعریف کرنا۔ تو یہ الف اور لام جو ہے حمزہ لام زبر ال، یہ ال کی وجہ سے ہر قسم کا ترجمہ بنتا ہے کہ تمام تعریفیں۔ آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، کہیں لکھا ہے تمام تعریف اور کہیں لکھا ہے ہر قسم کی تعریف، دونوں ترجمے ایک جیسے ہیں۔ الحمد تمام تعریفیں، کہ دنیا میں جو جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہے۔ کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں کتنی بہترین چیز ہے، فلاں بندے نے کتنی بہترین چیز بنائی ہے، تو وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہے کہ سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو الحمد تمام تعریفیں۔ قرآن مجید کی پہلی سورت کی پہلی آیت کا پہلا لفظ الحمد، حمد یعنی حمد کرنی ہے اللہ کی، شکر کرنا ہے، ناشکری سے بچنا ہے۔ یہ پہلا لفظ بڑا ہی اہمیت رکھتا ہے۔ الحمد تمام شکر، تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے۔ جو میں نے 500 الفاظ سکھائے تھے اس میں لام آپ کو سکھایا تھا کہ لام بمعنی کے لیے، لکا تیرے لیے، لہو اس کے لیے، تو لام کے لیے ترجمہ بنتا ہے اس کا۔ تو للہ اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب کہا جاتا ہے پالنے والا، روزی دینے والا، تربیت کرنے والا، مربی اور بنانے والا، یہ رب ہے۔ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں رب میں، یہ سب کو جامع لفظ ہے، جیسے خالق، مالک، رازق، سب کا مجموعہ رب بنتا ہے۔ اور عالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کہا جاتا ہے جہان کو۔ ہم انسانوں کا جو جہان ہے اس کو کہیں گے عالم، انسانوں کا جہان۔ اور جو فرشتوں کا جہان، دنیا ان کی الگ ہے، تو فرشتوں کا جہان، جنوں کا جہان، اس طرح ہزاروں مخلوقات ہیں، ان تمام جہانوں کو کہا جائے گا عالمین۔ ان تمام جہانوں کو بنانے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، سب کا خالق اور مالک، سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کی صفت پہلی آیت میں بیان ہے رب۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پہلی آیت ہو گئی۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ وہ رب جو ہے یعنی اللہ نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ رحمان اور رحیم بڑی صفتیں ہیں اللہ کے رحم کی، اللہ کے فضل کی، کہ اللہ بڑی رحمت والا ہے۔ یہ جو اللہ کی دو صفتیں ہیں الرحمن اور رحیم، ان میں ایک فرق ہے کہ الرحمن کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے، کہ اللہ رحم کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پھر چاہے وہ کافر ہوں چاہے مسلمان، دونوں پر اللہ کا رحم ہے کہ دونوں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ کی دھرتی پر نافرمان بھی رہ رہے ہیں اور فرما بردار بھی۔ لیکن الرحیم کا تعلق صرف آخرت سے ہے، کہ جو آخرت کی رحمت ہوگی وہ صرف مومنین کے لیے، فرما برداروں کے لیے خاص ہوگی، اس رحمت میں کفار کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ دو الفاظ ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں۔ آیت نمبر 3 ہے آگے، یہ جو 2 3 وغیرہ لکھا ہے یہ اصل میں سائیڈ میں کچھ اس کی تفصیل لکھی ہے، وہ میں دیکھ سکتا ہوں، تو یہ 2 3 سائیڈ پہ تفصیل کے لیے اشارہ ہے۔ آپ الفاظ کو دیکھیں۔ آیت نمبر 3 میں دیکھیں مالک یوم الدین، کہ اللہ جو ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک تو لفظ واضح ہے مالک ہونا۔ یوم الدین، یوم کہا جاتا ہے دن کو، اور دین یعنی بدلے کا دن۔ بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جس دن بدلہ ملے گا، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں آخر سے ترجمہ کریں گے تو صحیح بنے گا آسانی سے، مالک یوم الدین، اللہ جو ہے قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب یہ صفت اللہ نے بیان کی ہے۔ دیکھیں دنیا میں انسان کہتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو اللہ کی ساری چیزیں، یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، چرند پرند، دریا، پہاڑ، جنگلات، سب اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو کچھ عارضی وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو ظاہری ملکیت بھی دے دی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی یہ زمین تیری ہے، لیکن انسان کی ملکیت کب تک رہے گی؟ وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اصل میں یہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، کچھ وقت کے لیے انسان کو دے دی ہیں کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ہے، لیکن آخرت کا دن ایسا ہوگا، قیامت کا دن، کہ اس دن انسان یہ بھی نہیں کہہ سکے گا یہ میری ہے، کہ اصلی ملکیت اللہ کی طرف چلی جائے گی، کہ قیامت کے دن کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 4،
آیت نمبر 4 میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، پیچھے جیسے اس نے حمد بیان کی، ثنا بیان کی، بزرگی بیان کی، آیت نمبر 4 میں وہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یہ نعبد عبد یعبد عبادت سے ہے لفظ، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک صرف تیری ہی، تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، سجدہ نہیں کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ واو کا معنی اور ہوتا ہے، اور ایاک تجھ ہی سے، نستعین مدد مانگتے ہیں، استعان یستعین مدد چاہنا، جو 500 الفاظ ہم نے سیکھے اس میں یہ لفظ بھی آیا تھا، ایاک بھی آیا، واو بھی آیا، تو اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی حمد بیان کی اس ٹکڑے میں، اور اس ٹکڑے میں بندہ اللہ سے مدد چاہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی آخری 3 آیتوں میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہے، جس میں پہلی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، اہدی ہدایت دے، نا یعنی ہمیں، نون الف زبر نا کا معنی ہمیں، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، صراط کہا جاتا ہے راستے کو، مستقیم یعنی سیدھا راستہ، وہ سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، یا اللہ ہمیں اس کی ہدایت دے۔ ہدایت میں یہ آ جاتا ہے کہ یا اللہ ہم اس راستے پر خود چل نہیں سکتے، اس راستے پر ہمیں چلا بھی، یعنی اپنے فضل سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یعنی خود لے کے ہمیں چل اور جنت تک پہنچا۔ اس میں بندہ دعا مانگتا ہے اہدینا، ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ جیسا کہ پیچھے میں نے بتایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ بندے نے جو مانگا وہ اس کو ملے گا۔ تو آگے سورۃ البقرہ میں جو ہم اگلا سبق پڑھیں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، میرے بندے نے جو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ مانگا تھا وہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یعنی قرآن مجید ایک سیدھا راستہ ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو یہ جملہ اس جملے سے ملتا ہے، اس لیے میں نے یہاں یہ بات بتا دی، آگے سورۃ البقرہ میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم آیت نمبر 5 ہو گئی۔ آگے یہ 6 اور 7 ان آخری ٹکڑے کو 2 آیتوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی آیتیں 7 ہیں۔ بعض حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت شمار کرتے ہیں، تو پھر یہ آخری آیت مکمل ایک آیت شمار کرتے ہیں۔ جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت شمار نہیں کرتے بلکہ الحمدللہ رب العالمین کو شمار کرتے ہیں، تو یہ آخری جو آیت ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم الگ آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الگ آیت۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، کچھ لوگ بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ بہرحال مقصد ہمیں یہ ہے کہ یہ جو آیتیں پڑھنی ہے اس میں اہدنا الصراط المستقیم ہو چکا۔ آگے دوسری دعا جو بندہ مانگتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم کی تفصیل ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت انعام کیا تو نے، اے اللہ انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ وہ کون ہیں؟ قرآن مجید میں آتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ اللہ نے ان پر انعام کیا ہے، وہ نبی ہیں اور صدیق ہیں اور شہداء اور صالحین۔ تو سورۃ الفاتحہ میں ہر مسلمان بندہ ان لوگوں کے راستے کو مانگتا ہے کہ جن پر انعام ہوا، جو نبی، صدیق اور شہداء اور صالحین ہیں۔ آگے ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگتا ہے غیر المغضوب علیہم، غیر یعنی سوائے اور نہ غضب کیا گیا ان پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، غضب کہتے ہیں غصے کو، کہ جن پر اللہ کا غصہ ہوا، جن قوموں پر عذاب آیا، تو مغضوب غضب کیا گیا، غصہ کیا گیا، علیہم ان پر، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، اور نہ الضالین گمراہ ہونے والے بنے، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، غصہ ہوا،
اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ تو مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جن پر غصہ ہوا، جیسے کہ یہود ہیں کہ جاننے کے باوجود مانتے نہیں، اور ضالین جو گمراہ ہیں جیسے کہ نصارہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، گمراہی میں ہیں، تو ان لوگوں سے بندہ پناہ مانگتا ہے، اور نبی، صدیق، شہداء اور صالحین کے راستے کو مانگتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہوئیں، اور وَلَضَّالِّينَ پڑھ کر اس کے بعد ہم نے کہنا ہے آمین۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، یعنی جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے موافقت کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی صغیرہ چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بڑے گناہوں سے اللہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ صحیح بخاری جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث آتی ہے۔ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کا ہم نے لفظی ترجمہ دیکھ لیا ایک ایک لفظ کا، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کی تفصیل جو مختصر تھی بیان کر دی ہے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ آگے سبق جو ہیں وہ آتے رہیں گے، لیکن ایک دن کی چھٹی کے ساتھ ابھی رمضان المبارک ہے، اس کے لیے ہمیں تراویح کی تیاری کرنی ہے، مصروفیت ہے، تو یہ ایک دن سبق آئے گا، ایک دن ہم چھوڑ دیں گے، سبق بھی 20-25 منٹ کا ہو سکتا ہے، تو ایک دن چھٹی ہوگی، ایک دن سبق آئے گا۔ آپ تمام بہن بھائی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ ایک مفید راستہ ہے، مفید ہم نے ایک طریقہ نکالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس طریقے کو اور بھی لوگوں کے لیے نافع بنائے، فائدہ مند بنائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔